السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول عکس یار کی ایپیسوڈ 34 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ تاثیر کی نگاہ بار بار ریسٹورانٹ کے دروازے پر جا رہی تھی۔ جب بھی کوئی اندر داخل ہوتا وہ پرامید نگاہ اٹھاتا اور پھر طیبہ کو نہ پا کر واپس مایوسی سے نظر ہٹا لیتا۔ اس نے 4 بجے کا کہا تھا، 5 بجنے والے ہیں۔ وہ نمرا سے کہنے لگا، ہو سکتا ہے کسی کام میں پھنس گئی ہو، بس آتے ہی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا انہیں انتظار کرتے کرتے۔ میسج کر کے پوچھو سب خیریت ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شارق کو پتہ چل گیا کہ وہ ہم سے ملنے آ رہی ہے اور اس نے روک دیا ہو۔ تاثیر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ لو وہ آ گئی۔ نمرا بھی میسج کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے سامنے سے طیبہ کو آتے دیکھا۔ یہ سن کے وہ آئی ہے، تاثیر نے اگلے پل بےتابی سے بھری نگاہ سامنے کی جانب کی۔ جس طیبہ کو آخری بار وہ ہاسپٹل میں دیکھ کر آیا تھا، بے سوت اور بے جان سی، اور جسے وہ اس وقت سامنے سے آتے دیکھ رہا تھا، وہ بہت الگ تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی لائٹ پرپل کلر کے سادہ کرتا شلوار میں۔ بال ہاف کیچر تھے، اس کے چہرے پر شادابی تھی۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی تاثیر کو دیکھ کر، مگر مسکرا نہ سکی۔ نمرا سے گلے ملتے وقت اس نے بہت ہولے سے تاثیر کو سلام کرتے سنا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور نمرا کے برابر والی کرسی پر ٹک گئی، جو تاثیر کے بالکل سامنے تھی۔ اپنی محبت کو چھوڑ کر اس نے خود انتقام کے راستے کو چنا تھا۔ اسے لگتا تھا جب وہ تاثیر سے ملے گی تو رونے لگے گی، اس کا دل پھٹے گا، سانس آنے میں بھی مشکل ہوگی۔ وہ کتنی ہی دیر گاڑی میں بیٹھ کر یہی سوچتی رہی کہ وہ تاثیر کا سامنا کیسے کرے گی، مگر اب جب وہ اس کے روبرو بیٹھی تھی تو وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ پچھتاوا بھی نہیں۔ آپ نے جسے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ منسوب پایا ہو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جسے ہر رشتہ کھونے کے بعد پایا ہو اس سے محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ زندگی بھر تاثیر کا انتظار کر سکتی تھی کنواری بیٹھ کر، لیکن وہیں دوسری جانب فہد کا نظروں سے 3 سے 4 گھنٹے غائب ہو جانا ہی اسے پینک کر دیتا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ تو نہیں گیا۔ ایک طرف نہ ملا تو بھی زندگی گزاری جا سکتی تھی، اور وہ گزار رہی تھی، اور ایک طرف وہ ہے کہ نظر سے ذرا ہٹ کیا گیا قیامت برپا ہو گئی، کہ اندھیرے میں بیٹھی رہتی تھی، کھانا کھانا، گھر کی لائٹ آن کرنا، یہاں تک کہ اپنے زندہ ہونے کا احساس تک بھول جاتی تھی۔ آمنہ کیسی ہے؟ پہلا سوال جو اس نے تاثیر سے کیا وہ آمنہ کے متعلق تھا۔ ٹھیک ہے وہ، پلیز اس کا بہت خیال رکھنا، میں نے اس کی والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ اسے شارق سے بچا لوں گی۔ اس کی والدہ؟ تاثیر کے سوال کرتے ہی طیبہ نے اسے اور نمرا کو ساری باتیں بتانا شروع کی۔ میں منتہا آنٹی کو وہاں سے نہیں نکال سکتی تھی، لیکن میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ جلد سے جلد انہیں وہاں سے نکال دوں گی اور ان کی بیٹی سے بھی ملاؤں گی۔ پلیز تاثیر، تم ان دونوں ماں بیٹی کو کراچی سے باہر لے جاؤ، پلیز ان کی جان بچانے میں میری مدد کرو، صرف تم ہی کر سکتے ہو اس وقت۔ وہ روتے ہوئے تاثیر سے منت کرنے لگی، کیونکہ وہ ایک ماں کا درد دیکھ کر آئی تھی۔ اس تڑپتی ہوئی ماں کو دلاسا دے کر آئی تھی کہ اس کی بیٹی کو بچا لے گی، اور نہ صرف اس کی بیٹی کو، اسے بھی۔ اور اس کام میں اس وقت سوائے تاثیر کے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز مت بولو، بس حکم کرو، میں دیکھ لوں گا سب کچھ، اس نے اعتماد دلانے والے انداز میں کہا۔ وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کر ان دنوں کراچی میں صرف اس کی مدد کرنے کے لیے ہی رہ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب وہ میٹنگ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا نیا سیکرٹری وہاب پیچھے ہی تھا۔ وہ اپنی باتیں کرتا ہوا کیبن میں داخل ہوا۔ ابھی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب واٹس ایپ پر میسیجز آنے لگے۔ گروپ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے تھے۔ اس نے ابھی چیٹ آن کی تاکہ دیکھ سکے کہ سالوں پرانا زومبی گروپ اچانک کیسے جاگ اٹھا۔ دوستوں سے بات ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، آج اچانک ہی وہ گروپ دوبارہ ایکٹیو ہوا تھا۔ جب اس نے گروپ چیٹ آن کی تو دیکھا کہ وصال نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی چند تصاویر شیئر کی ہیں ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے، ساتھ ہی لکھا تھا، گائز فائنلی آئی ہیو فاؤنڈ مائی سول میٹ۔ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ بھابھی سے کب ملا رہا ہے کہتے ہوئے سب خوب چھیڑنے لگے، مگر شارق کی نظر اس لڑکی پر سے ہوتی اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی پر گئی، اور وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ طیبہ بالکل اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔
شاید یہی وجہ تھی کہ تصویر بہت صاف آئی تھی اس کی، مگر شارق کو جھٹکا اس کی تصویر سے نہیں لگا تھا۔ شارق شوق ہوا تھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر۔ وہ تاثیر تھا، وہ تاثیر کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یار اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ پیچھے بیٹھی لڑکی جانی پہچانی نہیں لگ رہی۔ تیمور نے تصویر کو زوم کر کے خاص طیبہ کی تصویر کو ہائی لائٹ کر الگ سے سینڈ کیا۔ ارے یہ تو شارق کی وائف ہے، وصال نے تیزی سے میسج کیا، جیسے اس نے بھی ابھی غور کیا ہو۔ جس کا شارق کو ڈر تھا وہی ہوا۔ گروپ میں موجود اس کے کچھ دوستوں نے طیبہ کو پہچان لیا تھا۔ مگر یہ لڑکا کون ہے بھابھی کے ساتھ؟ تیمور کے پوچھتے ہی شارق کا جیسے چہرہ سرخ ہوا ہو۔ پتا نہیں، شاید بھائی ہو ان کا۔ وصال کا میسج شو ہوا۔ بھائی نہیں ہو سکتا، یاد نہیں ہے اس کے گھر والوں کو تو مار مار کر شارق نے ہی بھگایا تھا۔ تیمور کا رپلائی آیا، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ وصال نے سوچنے والے ایموجی کے ساتھ میسج سینڈ کیا۔ ہوگا کوئی یار پرانا، ویسے بھی جو لڑکی ایک انجان لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ سکتی ہے وہ اوپن مائنڈیڈ ہی ہوگی۔ تیمور کا فوراً ہی میسج شو ہوا، ساتھ ہی ایک ایموجی تھا آنکھ مارتا ہوا۔ جواب میں وصال نے بھی ہنستے ہوئے ایموجی کے ساتھ ایک ٹیکسی کی تصویر بھیجی، اور پھر جیسے گروپ ہنسی والے ایموجی سے بھرنے لگا۔ غصے کی شدت سے شارق کا چہرہ مکمل اناری ہو گیا، لگا جیسے پورے جسم کا خون دماغ میں آ گیا ہو۔ دماغ کی رگیں غصے کی شدت سے پھٹنے کو ہوئیں۔ اس نوجوان نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن کھال میں گڑتے محسوس ہوئے۔ ابے یہ تو جا رہے ہیں، چیک کروں کیا پیچھا کر کے؟ جا جا پیچھا کر۔ ابے کیمرہ بھی آن کر، ہم بھی دیکھیں گے۔ وصال کا میسج آیا تو سب خوب مزے لیتے ہوئے ہاں کرنے لگا، جبکہ دوسری جانب شارق کا خون شدید کھول رہا تھا۔ انسان بنو تم لوگ، خواہ مخواہ کوئی غلط چیز دیکھ لی میں نے تو شارق نے مجھے اپنی عزت کی خاطر جان سے مار دینا ہے۔ وصال نے جیسے ہاتھ کھڑے کیے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ بڑا ڈر رہا ہے شارق سے، مگر ساتھ ہی اس نے جن الفاظوں کا استعمال کیا تھا وہ کسی بھی غیرت مند آدمی کی عزت کو للکار تھے۔ بھولو مت شارق بھی گروپ میں ہے، اگر اس نے یہ میسیجز پڑھ لیے نا تو ہم سب کل کا سورج بھی شاید نہ دیکھ سکے، اس لیے اپنے اپنے میسیجز ڈیلیٹ کرو۔ تیمور کا میسج شو ہوتے ہی شارق نے دیکھا کہ سب نے اپنے اپنے میسیجز فوراً ڈیلیٹ کیے ہیں، مگر ان کے میسیجز ڈیلیٹ کر دینے سے بیہودہ باتیں جو وہ اس کی بیوی کے لیے کر رہے تھے، کیا وہ بھول سکتا تھا؟ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ایک کا منہ توڑ دے۔ ان دوست کہلانے والے کنجروں سے زیادہ اسے غصہ اپنی بیوی پر تھا کہ وہ تاثیر سے ملنے گئی ہی کیوں؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا کہ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں ملے یا پہلے سے پلان تھا ان کا؟ شارق نے اب ڈرائیور کو کال کی۔ ہیلو سر، لومینا تمہارے ساتھ ہے؟ دوسری جانب بیٹھے ڈرائیور نے اس کی آواز میں موجود سختی کو شدت سے محسوس کیا۔ نہیں سر، وہ مجھے ریسٹورانٹ کے باہر کھڑا کر کے اپنے فرینڈ کے ساتھ کہیں گئی ہیں، شاید شاپنگ وغیرہ کرنے۔ مال پاس میں ہی ہے نا، انہوں نے بس کہا کہ میں یہاں انتظار کروں ان کا۔ کون فرینڈ؟ کسی تفتیشی افسران کی طرح استفسار کیا تھا اس نے۔ پتا نہیں سر، کوئی لڑکا تھا۔ ڈرائیور کا جواب سنتے ہی اس کی آنکھوں سے جیسے انگارے نکلنے لگے ہوں۔ اس نے مزید پھر کوئی سوال نہ کیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بیڈ پر کافی ساری چیزیں پھیلائے نظر آئی۔ دیکھو میں نے کتنی ساری شاپنگ کی تمہارے لیے۔ جب وہ خود کماتی تھی تو پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ فہد کے لیے برانڈڈ کپڑے، جوتے، ٹائی وغیرہ لے سکے، لیکن آج اس کے پاس پیسہ تھا تو جو اچھا لگا وہ سب لے آئی تھی، اور بڑا خوش ہو کر چہکتے ہوئے شارق سے بولی کہ بس وہ جلدی سے دیکھ لے وہ کیا کیا لے کر آئی ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے۔ صاف کرو بیڈ، میں تھکا ہوا ہوں، سونا ہے مجھے۔ اس نے ایک بار بھی سامان کی جانب نظر نہ کی، بس طیبہ کا چہرہ دیکھا اور نروٹھے سے لہجے میں کہہ کر کف لنکس کھولتا ہوا ڈریسنگ کی جانب بڑھ گیا۔ میں اتنے پیار سے لائی ہوں ہر چیز، کم از کم دیکھ تو لو، وہ بڑی محبت سے بولی۔ شارق نے اپنے غصے میں غور ہی نہیں کیا کہ وہ لڑکی پیسہ آنے کے بعد بھی جب پہلی بار شاپنگ کرنے گئی ہے تو کچھ بھی اپنے لیے نہیں لائی، جو لائی اسی کے لیے لائی۔ میں تھکا ہوا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا۔
اس نے چڑچڑے سے لہجے میں جواب دیا، ایک نظر دیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں نے کہا نا بعد میں دیکھ لوں گا، بیڈ صاف کرو ابھی۔ ویسے اکیلے گئی تھی شاپنگ کرنے؟ وہ اب اپنے الٹے ہاتھ کی کف لنکس کھول کر آستین فولڈ کرتے ہوئے آئینے کے عکس میں اس خوبصورت لڑکی کا چہرہ دیکھ ایک ابروج کا کر استفسار کرنے لگا۔ پوچھنے کا انداز سرسری سا تھا، جیسے بس یوں ہی سوال کر لیا ہو، جبکہ مقابل نہیں جانتی، وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے سوال کر رہا تھا کہ وہ جواب کیا دیتی ہے، اسے سچ بتاتی ہے کہ وہ تاثیر سے ملی ہے یا کوئی جھوٹی ٹوپی گھماتی ہے۔ نہیں، نمرا کے ساتھ۔ بس اتنا سننا تھا کہ شارق کے ہونٹوں پر ایک دل جلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اور بھی کوئی تھا؟ اور کون ہوگا، صرف میں اور نمرا ہی تھے شاپنگ کرتے وقت۔ چلو یہ باتیں چھوڑو، آ کر سامان دیکھو پہلے، دیکھو کتنے پیارے جوگرز ہیں، چیک کرو نا پہن کر۔ وہ کسی بچی کی طرح ضدی سے لہجے میں بولی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ تاثیر اور نمرا سے باتیں کرنے کے بعد وہ ریسٹورانٹ سے باہر نمرا کے ساتھ ہی نکلی، چونکہ اسے علم تھا کہ پارکنگ میں شارق کا ڈرائیور کھڑا ہے۔ وہ اسے وہاں انتظار کرنے کا کہہ کر نمرا کے ساتھ ہی شاپنگ کرنے چلی گئی، کیونکہ مال پاس ہی تھا۔ تمہارے ساتھ واقعی نمرا کے علاوہ کوئی نہیں تھا؟ اس کی جانب مڑ کر گہری نظروں سے اس کے وجود کو تکتا، وہ اب اپنا سوال دوبارہ بڑے جتاتے ہوئے کر رہا تھا، جیسے موقع دے رہا ہو کہ اب بھی وقت ہے، سچ بول دو۔ اس کا یوں سوال کرنا طیبہ کا دل دھڑکا گیا تھا۔ نگاہیں اس قدر گہری کہ لگا جیسے وہ روح کے آر پار دیکھ پا رہا ہو، جیسے جھوٹ بولے گی تو پکڑی جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ کیا اسے بتا دے کہ وہ تاثیر سے ملنے گئی تھی؟ نہیں، وہ اسے نہیں بتا سکتی، کیونکہ آمنہ تاثیر کے پاس ہے اس وقت۔ اگر شارق کو ذرا بھی بھینک لگی آمنہ کے متعلق تو بہت مشکل ہو جائے گا اسے کراچی سے نکالنا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر صاف انکار کیا، جس پر شارق کی نگاہوں میں عجیب سا کچھ ابھرا۔ وہ نہیں جانتی وہ کون سا جذبہ تھا جسے وہ محسوس تو کر پا رہی تھی، لیکن کوئی نام دینے سے قاصر تھے۔ تم بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، اسی لیے وہ تیزی سے پوچھ اٹھی، کیا اسے کچھ پتا چل گیا ہے؟ یہ خوف اس کے ہاتھ پاؤں مکمل ٹھنڈے کر رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو نہیں کرتا، کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ کیا وہ نہیں جانتی، مگر وہ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ اس نے پھر سامان دیکھنے کی بھی ضد نہ کی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ واش روم سے نہا کر آیا تو بیڈ اب بالکل خالی تھا۔ وہ بال ڈرائی کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ایک لفظ نہ کہا اس سے، بس اپنی جانب کا لیمپ آف کر دیا۔ طیبہ نے بہت بدلاؤ محسوس کیا تھا آج اس کے رویے میں۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کھانا سجائے، مگر اس نے دیکھا تک نہیں۔ یہ بات نارمل نہیں تھی۔ خاموش کمرے میں اس کی نرم مگر فکر مندانہ آواز شارق کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ بہت سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ اگر وہ تاثیر سے ملنے گئی ہے تو بتا دے، جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیا وہ اکثر جاتی رہتی ہے ملنے؟ کیا وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے؟ کیا یہ محبت، یہ فکر مندانہ لہجہ، یہ بدلہ رویہ کسی پلان کے زیر اثر ہے؟ وہ کسی دوست سے ملنے گئی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ اپنے ایکس ہسبینڈ سے ملنے گئی تھی، اوپر سے جھوٹ کے نمرا کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی ہے، جبکہ اسے ان تصویروں میں کہیں بھی نمرا نظر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی ڈرائیور نے کہا کہ اس نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے اس کے ساتھ۔ غصے کی شدت اس قدر تھی کہ اسے اپنا پورا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سو جانا، پہلے کچھ کھا تو لو، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، اس نے نرمی سے کہا، ساتھ جتایا بھی کہ وہ بھی بھوکی ہے۔ ایک لمحہ گزرا، 2 لمحے گزرے، یہاں تک کہ اسے لگنے لگا کہ اس کی آواز فضا میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا دوسری جانب سے۔ کیا ہوا ہے؟ تم کھانا بھی نہیں کھا رہے، بات بھی نہیں کر رہے، اچانک سے کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ شارق نے محسوس نہیں کیا تھا اس کے قدموں کی آہٹ کو، اپنے قریب آنے کو، اپنے بالوں میں اس کی انگلیوں کے پھیرنے کو۔ ہر چیز محسوس کر رہا تھا، لیکن آنکھ نہ کھولی۔ فہد، کم از کم کچھ تو بولو، کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے چہرے پر لکھا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ طیبہ کے سوال سنتے ہی وہ فوراً جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا، ساتھ ہی لیمپ آن کیا جس کی روشنی اس لڑکی کے چہرے پر ڈائریکٹ پڑی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ نہایت غصیلے لہجے میں استفسار کر رہا تھا، ایسا کیوں بول رہے ہو؟
وہ الجھ کر پوچھ اٹھی۔ ساتھ ساتھ خوف بھی لاحق ہوا کہ کہیں اسے پتا تو نہیں چل گیا کہ وہ تاثیر کو اس کے پلان کا بتا کر آ گئی ہے، تاکہ آمنہ اس کی غلط افواہیں پھیلانے والے جال میں نہ پھنسے۔ بس لگا مجھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے طیبہ کو لگا جیسے ان میں سے لہو بہہ نکلے گا۔ گلے میں اس نے تھوک نگلا۔ کیوں لگا؟ ڈرتے ڈرتے نظر جھکائے پوچھا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو۔ اچانک مقابل نے اس کی گردن کی پشت پکڑی اور جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی گرمی وہ اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ اس نوجوان نے حاکمانہ انداز میں کہا تھا۔ فہد۔ خوف کی شدت کے سبب اس کی آواز حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ بمشکل ہی اس کا نام لے سکی۔ اپنی نیلی گہری آنکھوں سے وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے جان نکال لے گا ابھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بہت ہولے سے کہا جیسے منمنائی ہو۔ مجھے بھی۔ وہ بھی اسی کی طرز میں ہلکے سے منمنایا۔ کیوں؟ ابھی وہ پوچھنے ہی لگی تھی جب اس نے شارق کو کہتے سنا، دھوکہ مت دینا مجھے کبھی لومینا، کیونکہ شارق خلیل دھوکہ دینے والوں کو قبر تک نصیب نہیں ہونے دیتا۔ وہ وارننگ تھی یا نصیحت یا دونوں، نہیں خبر، لیکن وہ پورا پورا لرز اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کا وہ جنون اور وحشت اس لڑکی کی جان ہلکان کر رہے تھے۔ یہ تو وہ فاہد تھا ہی نہیں جس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہ رہی تھی اتنے دنوں سے۔ میں کیوں دھوکہ دینے لگی؟ وہ دھوکہ نہیں دے رہی، وہ تو بچا رہی ہے اسے ایک ناحق قتل سے، ایک معصوم جان کو مارنے سے۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا، بس اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آنکھیں جیسے اس کی روح تک میں اتر رہی ہوں کہ بس نہیں چل رہا تھا کہیں چھپا لے خود کو۔ طیبہ اس کے ارد گرد ایک بلیک ہول سا محسوس کر رہی تھی، ایک پاورفل بلیک ہول۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا وہ۔ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بھولا نہیں تھا اپنے دوستوں کی باتوں کو، مگر اس آگ پر پانی کا کام کر رہے تھے وہ نشیلے نینوں کے آنسو۔ شارق نے اس کی گردن پر پکڑ ڈھیلی کی تو وہ فوراً ہی اپنی گردن کی پشت مسلنے لگی۔ میں کھانا رکھوا دیتی ہوں، رات میں بھوک لگے تو بتا دینا۔ وہ پھرتی سے اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہوتی آہستگی سے بولی، اور پھر بغیر مقابل کے جواب کا انتظار کیے کھانے کا سامان لے کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا جو پتہ نہیں کب سے رکا ہوا تھا۔ اب اگلا سین۔ رات کا کون سا پہر تھا اسے نہیں خبر۔ اس نے سیل کی آواز کو رنگ ہوتے سنا۔ ہیلو؟ شارق کی بھرمدار آواز اس خاموش کمرے میں گونجی۔ سر، سب کو لے آیا ہوں میں، اب کیا کرنا ہے ان کا؟ دوسری جانب سے وہاب کی گھمبیر آواز آئی۔ وہ صرف اس کے ایک حکم کے تابع تھا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، پرانے دوست ہیں میرے، میں انہیں اپنی زبان میں سمجھاؤں گا۔ وہاب نے کون سا میسیجز دیکھے تھے؟ اسے کیا پتا نوعیت کتنی گھمبیر تھی۔ اسے لگا کہ جب پرانے دوست کہا ہے تو مطلب بات چیت کرے گا صرف، اور یہی سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے سر۔ لوہے کی روڈ تیار رکھو بس۔ مقابل نے بہت سرسری سے انداز میں جملہ ادا کیا، لیکن دوسری جانب وہاب کی کمر پر پسینے کی بوندیں ڈھلک گئی تھیں۔ اس نے فوراً ہی پیچھے رسیوں سے بندھے ان لڑکوں کی جانب دیکھا۔ اگر لوہے کی روڈ تیار رکھوائی جا رہی تھی تو وہ سوچ سکتا تھا ان کا کیا حال کرنا ہے ان کے باس نے۔ طیبہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ اس نے فوراً گھڑی کی جانب دیکھا۔ 4:10 ہو رہے تھے۔ اس کے کان واش روم کی جانب لگے کہ شاید وہ واش روم میں ہو، مگر وہاں سے کوئی آواز نہ آئی جو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ واش روم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نیچے کچن میں گیا ہو کچھ کھانے، ویسے بھی بھوکا سویا تھا وہ، کھانا اسے ٹھیک سے گرم کر کے دے دے گی، یہی سوچ کر وہ فوراً ہی بیڈ سے اترنے لگی تھی جب اس نے دروازہ کھلتے دیکھا۔ وہ اپنے وائٹ کلر کی آستین فولڈ کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آستین پر خون لگا ہوا ہے۔ تم کہاں گئے اتنی رات کو اور یہ خون؟ سو جاؤ چپ چاپ تم، غصے سے کہتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس قدر سخت مہری تھی اس کے لہجے میں کہ طیبہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کی فکر میں بول رہی تھی اور جواباً وہ اتنا نروٹھا اور سخت لہجہ استعمال کر کے چلا گیا۔
طیبہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے شوہر کا بہت پیارا روپ دیکھنے کی عادی تھی، محبت، ہنسی مذاق اور نرمی والا۔ یہ نہ روٹھا سا بندہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ نہا دھو کر فریش ہوتا نائٹ ڈریس پہن کر جب آ کر بیڈ پر بیٹھا تو طیبہ فوراً ہی بیڈ سے اترنے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھ کے رونا نہیں چاہتی تھی وہ، لیکن آنسو آنا بند بھی تو نہیں ہو رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی جب شارق نے فوراً ہی اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ تم سے کوئی مطلب نہیں۔ طیبہ نے خاصا جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا اپنے ہاتھ سے اور فوراً بیڈ سے اترنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ابھی وہ اتر پاتی اس سے قبل ہی شارق تیزی سے اس کے پیٹ کے مقام پر اپنا ہاتھ حائل کر پوری فورس کے ساتھ اسے واپس اپنی جانب کھینچ لایا تھا، یہاں تک کہ طیبہ نے خود کو اس کی گود میں بیٹھا پایا۔ وہ نہایت جھنجھلا کر اس کے حصار سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر مقابل کب چھوڑ رہا تھا۔ رونا بھی ہے نا تو میرے پاس بیٹھ کر رو، روبدار انداز میں جتا کر کہتا۔ وہ اپنا ہاتھوں کا حصار اس کے نازک وجود کے گرد مزید تنگ کر گیا تھا۔ پہلے اس کا شاپنگ کیا ہوا سامان نہیں دیکھا، پھر کھانا بھی نہیں کھایا اور اب رونے بھی نہیں دے رہا۔ اس نے تو جھنجھلانا ہی تھا۔ پہلے تو کوشش کرنے لگی اس سے خود کو آزاد کرانے کی، مگر جب نہ کر سکی تو اپنا رخ دوسری جانب موڑ کر رونے لگی، جبکہ مقابل اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی مہک، اس کی قربت کا لطف جنت جیسا تھا۔ اس کے آنسوؤں کے سبب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو پگھلتا محسوس کر رہا تھا وہ۔ جب وہ طیبہ کے قریب ہوتا ہے نا تو نہ صرف وہ بلکہ اس کا ڈیمن بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس کے اندر موجود منفی خیالات، وہ غصہ، جھنجھلاہٹ، سب جیسے دم توڑنے لگتے ہیں۔ گویا اس لڑکی کی قربت اس کے اندر کی وحشتوں کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ مجھے اکیلے رہ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کوئی آج کا ڈر نہیں تھا اس کا، بچپن سے اس کے دل میں رچا بسا سا تھا۔ اس کے نرم رخسار پر ہاتھ رکھ کر چہرے کو اپنی سمت موڑتے، اس کی ناک سے اپنی ناک مس کر وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا، میں خود بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی تمہیں، مرتے دم تک نہیں، مگر تھوڑی عزت تو کرو میری، مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ اگر وہ تاثیر سے ملی بھی ہے تو اس لیے تھوڑی ملی کہ اسے کوئی پرانی محبت کی بھوت چڑھ رہے ہیں، آشکیاں جاگ رہی ہیں۔ صرف اس لیے ملی کیونکہ وہ اس کے ہاتھ سے ناحق قتل ہونے سے بچانا چاہتی ہے، اسے انتقام کی آگ سے آزاد کرنا چاہتی ہے۔ میں عزت نہیں کرتا تمہاری؟ اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے تھوڑا دور کر حیرت سے پوچھا۔ ابھی کون بول کر گیا تھا کہ چپ ہو کر سو جاؤ؟ وہ میں غصے میں تھا، اس نے جتایا، جیسے یہ نیچرل بات ہے اور اسے سمجھنا چاہیے خود ہی۔ غصے میں اپنی ماں سے بھی ایسے ہی بولتے کہ سو جاؤ چپ کر کے؟ وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب ہوا۔ میں بہت غصے میں تھا لومینا، اس نے پھر جتایا، جیسے ڈیفائن کیا ہو کہ میرا غصہ جائز ہے۔ تو مطلب اپنی ماں سے بول دیتے؟ وہ کڑے تیور کے ساتھ ایک ابروج کھا کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں بولتا تو مجھے کیسے بول دیا؟ کیا میری عزت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ ایسا بھی کیا بول دیا میں نے؟ وہ جھنجھلایا۔ تو کہہ دو، بول دیتے اپنی ماں کو۔ تم بار بار میری ماں کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ تو میں کیوں نہ لاؤں؟ تمہارے نزدیک وہ قابل عزت ہیں اس لیے تم انہیں یہ الفاظ نہیں بول سکتے، لیکن مجھے بول سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا تمہارے نزدیک میری کوئی عزت نہیں۔ میں نے غصے میں صرف یہ کیا بول دیا کہ چپ ہو کر سو جاؤ، تو مطلب میں تمہاری عزت نہیں کر رہا؟ وہ اپنے بالوں میں اب انگلیاں ڈال رہا تھا فرسٹریشن سے، جیسے انہیں نوچنے کے در پہ ہو۔ میرے نزدیک ہاں، کیونکہ میں نے کبھی اپنے والد کو اپنی والدہ سے اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا فہد، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھ سے کرے، اس نے سنجیدگی سے جتاتے ہوئے کہا۔ تو یقیناً تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا ہوگا۔ میں نے کوئی جھوٹ کہا ہے تم سے؟ جواباً مقابل کی آنکھیں شکوا کرنے لگیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم جانتی ہو تم نے کہا ہے۔ چلو سوتے ہیں، مجھے ویسے بھی صبح آفس جانا ہے۔ وہ مزید اس ٹاپک کو اب کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا جب سامنے والی نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تم سو جاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نیچے کچن سے کچھ کھا کر آتی ہوں۔ ایک لمحے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ناراضگی کے تاثرات جوں کے توں تھے، منانے کا اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم یہیں رکو، میں لے آتا ہوں۔
نرمی سے کہتا اسے اپنی گود سے اتار کر اب وہ کھانے کا سامان لینے چلا گیا تھا۔ ارے آپ اتنی رات کو کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ ماہین اس خوبصورت نوجوان کو اتنی رات میں کچن میں دیکھ پہلے چونکی اور پھر خوشی سے پوچھ اٹھی۔ کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، میں دے دیتی ہوں۔ شارق نے اسے جواب نہیں دیا تو تیزی سے آگے آ کر مسکرا کر کہنے لگی، آپ نے اس دن خوامخواہ میری نیت پہ شک کیا، میں تو صرف آپ کی فکر کر رہی تھی۔ وہ اب مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کر رہا تھا جب وہ سامنے آ کر سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بڑے لہکتے ہوئے بولی، آپ جیسے خوبصورت مرد کو رکھنا ہر عورت کو تھوڑی آتا، آپ جیسے کو تو ہم رکھنا جانتے ہیں، کیسے سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، کیسے پاؤں دبائے جاتے ہیں، کیسے نظر اتاری جاتی ہے، کیسے صدقے دیے جاتے ہیں۔ پتا نہیں کیوں آپ کا خیال نہیں رکھتی، وہ ہر وقت اپنے فون میں لگی رہتی ہیں۔ میں ہوتی تو بس آپ کو ہی دیکھتی رہتی پورا دن بیٹھ کر۔ ہائے! نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑے وہ ایک ایک لفظ گہری آہ بھرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا موڈ پہلے ہی صبح سے آف تھا، اس پر اس لڑکی کی باتیں مزید جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہی تھیں۔ بس نہ چلتا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے اس کا۔ اس کی باتیں مکمل اگنور ہی کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک جملہ شارق کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر گیا۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ وہ کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور طیبہ کی جانب بڑھا دی اور خود کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پوچھا تھا، لہجے میں فکر جھلک رہی تھی، اور کیوں کرنا جھلکتی، کھایا تو اس نے بھی کچھ نہیں تھا اور طیبہ کو اس بات کا بہت احساس تھا۔ ہر وقت اپنے فون میں لگی رہتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اب۔ نہیں، اسپاٹ سے لہجے میں انکار کیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ارے رک جاؤ رک جاؤ! فارم ہاؤس کا بھاری آہنی گیٹ آہستہ آہستہ کھلا تو سامنے سبزہ پھولوں کی کیاریاں اور دور بندھی بکریاں صاف دکھائی دینے لگی۔ ایک وین، دو گاڑیاں اور چند لوگ کیمرے اور لائٹس کے ساتھ اندر داخل ہونے ہی والے تھے کہ اچانک ایک بھاری آواز گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کون ہیں اور اندر کس کی اجازت سے آ رہے ہیں؟ رشید ہاتھ میں لاٹھی لیے تیزی سے آگے بڑھا، چہرے پر صاف ناگواری تھی۔ مشکوک آنکھوں سے وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بھائی جان ہم فلم شوٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ میرا نام رضا شہزاد ہے، میں تاثیر صاحب کا کیمرہ اسسٹنٹ ہوں۔ سب اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے پورے اعتمادی سے بولا، کون سی اجازت؟ ہمیں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی اور یہ گھر پرائیویٹ ہے۔ ہمارا مالک شوٹنگ کے لیے یہ جگہ کرائے پر نہیں دیتا۔ رشید نے بھوئیں چڑھائیں اور فوراً اعتراضاً بولا، ارے نہیں نہیں، ہماری بات ہو چکی ہے مالک سے، باقاعدہ اگریمنٹ ہے، یہ فارم ہاؤس ہمیں کچھ دنوں کے لیے کرائے پر دیا گیا ہے۔ موہت بیچ میں آ کر جتاتے ہوئے بولا، بالکل ایسا ہی ہے، اب رستے سے ہٹو، ہمارا سامان اندر جانے دو۔ لطیف خاصا بھرم سے بولا تھا، میں برسوں سے یہاں ہوں، میرے مالک نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ رشید کی آواز میں جھنجھلاہٹ صاف سنائی دی۔ اسی دوران ایک لڑکی جو ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے گاڑی سے اتری تھی، ارد گرد نظریں گھماتے ہوئے بولی، واہ، یہاں تو بڑا پیارا ماحول ہے، یہ پھول کون سا ہے؟ ارے باجی ہاتھ مت لگاؤ! رشید ایک دم تڑپ کر آگے بڑھا، آنکھیں پھیلاتا بولا، یہ پھول نہیں ہے، کیکٹس ہے، کیکٹس۔ چپ جائے گا ہاتھ میں، پھر مت کہنا بتایا نہیں تھا۔ یہ جو سامنے درخت ہے، یہ آم کا ہے یا جامن کا؟ موہت بڑے تجسس سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی یہ بتانا میرا کام ہے، آپ لوگ باہر رہیں، میں مالک کو فون کرتا ہوں۔ رشید نے دانت پیسے اور نہایت چڑھ کر جواب دیا، او واو، یہاں تو بکریاں بھی ہیں، شوٹنگ میں کام آ جائیں گی۔ یوسف بکریوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس کرو! رشید تقریباً چیخ پڑا، یہ پرائیویٹ فارم ہاؤس ہے، چڑیا گھر نہیں، اور یہ بکریاں شوٹنگ کے لیے نہیں ہیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے جان بوجھ کر اس کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ کوئی پھولوں کی تعریف کر رہا تھا، کوئی لان کی گھاس کو ہاتھ لگا کر پوچھ رہا تھا، یہ آرٹیفیشل ہے یا اصلی؟ یہ سب اصلی ہے، اور آپ لوگ پلیز اپنی گاڑیاں دروازے سے باہر نکال کر کھڑی کریں، جب تک میں اپنے مالک سے بات نہیں کر لیتا کوئی اندر نہیں آئے گا۔ رشید غصے میں لاٹھی زمین پر مارتا ہوا بولا۔ اسی شور و ہنگامے میں، کیمرے اور سوالوں کے بیچ، رشید محسوس نہ کر سکا کہ پیچھے سے ایک دبلا سا لڑکا سادہ کپڑوں میں، سر پر کیپ اور چہرے پر ماسک لگائے ہوئے، خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تاثیر تھا۔
نہ اس نے کسی سے بات کی، نہ کسی کو دیکھا۔ نظریں جھکائے وہ تیز قدم لیتا گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ طیبہ نے اسے بتایا تھا کہ منتہا کو کہاں رکھا جاتا ہے، رسیوں سے باندھ کر۔ منتہا کو ترس کھا کر مالی کی بیٹی آزاد کر دیا کرتی تھی، لیکن جب وہ ایک رات غائب ہوئی اس کے بعد وہ بھلے ہی صبح اسٹور روم میں سوتی ہوئی مل گئی تھی، لیکن رشید نے اسے پھر سے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پہلے کی طرح کمرے میں رسیوں سے بندھی رہتی تھی۔ آپ کون اور اندر کہاں چلے آ رہے ہیں؟ ایک لڑکی جو اسی وقت کچن سے نکلی تھی اسے اچانک سے دیکھ گھبرا کر استفسار کرنے لگی۔ میں راہگیر ہوں، میں رشید صاحب سے پوچھ کر آیا ہوں اندر۔ انہوں نے کہا واش روم اس سائڈ ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر سامنے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نہیں، واش روم وہاں نہیں ہے، آپ گیسٹ روم والا استعمال کر لیں، وہ ادھر کی سائڈ ہے۔ شکریہ۔ تاثیر اس کی بتائی ہوئی ڈائریکشن میں آہستہ آہستہ قدم لے کر چلنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ہلکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی واپس کچن میں چلی گئی تھی، اور یہ دیکھتے ہی وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کون؟ ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا طیبہ کو گئے ہوئے۔ اس دوران وہ مسلسل اسی کرسی پر رسیوں سے بندھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب کھانے پینے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ آخری امید کہ کوئی آئے گا اسے بچانے، وہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں اس کی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے۔ سوچا مالی کی بیٹی کھانا دینے آئی ہوگی، لیکن جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لڑکا نظر آیا، کیپ پہنے اور چہرے پر ماسک لگائے۔ وہ گھبرا گئی کہ کہیں اسے مارنے کے لیے تو نہیں بھیج دیا، کہ اب بس جان چھڑانا چاہتا ہو وہ ظالم۔ اور اسی خوف سے اس نے فوراً پوچھا، میں تاثیر، ڈرے مت، مجھے طیبہ نے بھیجا ہے۔ وہ ان کی نڈھال حالت صاف دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے آواز بھی بہت دھیمی رکھی۔ آپ چل سکتی ہیں؟ سوال کرتے ہوئے اس کی آواز میں احتیاط بھی تھی اور درد بھی۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ تاثیر کو اس عورت پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ وہ جس حال میں تھی وہ حال کسی انسان کے لیے تو کیا، شاید جانور کے لیے بھی مناسب نہ تھا۔ بکھرے ہوئے بال، میلا کچیلا لباس، بدن پر جمی گرد، جیسے اسے وقت کے ساتھ ساتھ بھلا دیا گیا ہو، جیسے اسے انسان مانا ہی نہ گیا ہو۔ تاثیر کی نظر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ نہیں، یہ کمرہ نہیں تھا، یہ تو ایک کباڑ خانہ تھا، اتنا تنگ کہ 2 قدم چلنے کی بھی گنجائش نہ ہو، اتنا گھٹا ہوا کہ سانس لینا تک مشکل لگے۔ آدھ ٹوٹا سامان، زنگ آلود لوہے کے ٹکڑے اور دیواروں پر جمی ہوئی نمی اور سیاہی۔ یہاں کسی انسان کو رکھا گیا تھا اور برسوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ تاثیر نے جب دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں چیخیں دفن تھیں۔ ہاں، منتہا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کرنے لگا جلدی جلدی۔ طیبہ نے مجھے بتایا تھا کہ پیچھے سے نکلنے کا بھی دروازہ ہے، آپ مجھے وہاں تک لے چلیں۔ مگر دروازے پر تو تالا ہے اور چابی نہیں ہے میرے پاس۔ آپ فکر نہ کریں، طیبہ نے پوری تیاری سے بھیجا ہے مجھے۔ وہ پورے اعتماد مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے گویا ہوا۔ آخری دنوں میں جب فارم ہاؤس کی فضا طیبہ کو مزید گھٹتی محسوس ہونے لگی تھی تو وہ خاموشی سے پچھلے دروازے تک گئی۔ یہ وہی دروازہ تھا جس پر برسوں سے تالا لگا تھا، بھاری، پرانا، مگر لاپرواہی سے بند۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب جگہ خاموشی کا راج تھا، ایسی خاموشی جس میں دل کی دھڑکن بھی آواز لگتی ہے۔ آہستہ سے اس نے اپنے سویٹر کی جیب میں رکھا ہوا صابن نکالا۔ اس نے صابن کو ہلکا سا گیلا کیا، بس اتنا کہ وہ نرم ہو جائے۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے تالے کے اندر جہاں چابی داخل ہوتی تھی صابن کو دبا دیا۔ سانس روکے اور دل تھامے اس نے صابن کو ذرا سا گھمایا، بالکل ویسے جیسے چابی گھمائی جاتی ہے۔ کانٹوں، خانے اور اندرونی ساخت کا ہلکا سا نقش صابن پر ابھر آیا۔ ایک لمحے کو وہ رک گئی۔ خوف کی شدت سے اس نے فوراً پیچھے دیکھا، کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اپنے وجود میں ہمت جمع کی اور گہرا سانس لیا۔ اس نے صابن کو آہستگی سے باہر نکالا۔ صابن پر اب ایک ادھورا مگر واضح سا نشان تھا، تالے کے اندر چھپی ہوئی چابی کا نقش۔ وہ صابن کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے سویٹر میں ڈال کر تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ ایسی چابی چاہیے، بالکل ایسی۔ گھر آنے کے بعد جب موقع ملا اسی صابن کے نشان کو دکھا کر اس نے ایک مقامی چابی میکر سے اس پرانے دروازے پر لگے تالے کی چابی بنوا لی
اور وہ چابی دے کر ہی تاثیر کو وہاں بھیجا تھا۔ موہد، لطیف، یوسف ابھی رشید سے بحث کر ہی رہے تھے کہ یوڈی کا سیل رنگ ہوا۔ ارے یار کیا کرتے ہو، غلط ایڈریس پکڑا دیا ہمیں، اور ہم فالتو میں اس بیچارے بندے سے لڑ رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ یوڈی نہایت جھنجھلا کر اعلانیہ بولا تو وہاں موجود ہر شخص نے اس کی آواز سنی۔ بھائی صاحب معذرت، سچی بہت معذرت، ہمیں پتہ نہیں تھا، غلط ایڈریس پکڑا دیا گیا ہے ہمیں۔ ہم نکالتے ہیں اپنی گاڑیاں، فکر نہ کریں۔ اب یوڈی نے آ کر رشید سے معذرت کی تھی، جس پر اس نے ایک سکھ کا گہرا سانس لیا۔ صرف 2-3 منٹ لگے اور وہ لوگ جلدی جلدی واپس گاڑیوں میں بیٹھے۔ اچھا رشید بھائی معذرت، کہا سنا معاف، لطیف نے آخری بار الوداع لیتے ہوئے کہا۔ جی جی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، رشید اپنی جان چھڑانے والے انداز میں بے فکری سے بولا۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مالی کی بیٹی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے منتہا کے غائب ہونے کی خبر دی۔ اس کے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی ہو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر اندر کی جانب بھاگا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو بھائی سب سے پہلے تو مبارک ہو، منتہا چھوٹ گئی فائنلی، شکر ہے بیچاری کو اس عذاب سے نجات ملی، اینڈ آئی ہوپ کہ اب بس منتہا اور آمنہ جو ہیں وہ سیفلی تاثیر کے ساتھ چلی جائیں واپس۔ اور جہاں تک رہی شارق کی اور طیبہ کی بات، تو لائک مجھے طیبہ پہ عجیب لگ رہا تھا، لیکن پھر وہی بات کہ وہ بتا نہیں سکتی شارق کو جب تک کہ آمنہ وہاں سے چلی نہیں جاتی، اینڈ آئی ہوپ کہ جب آمنہ چلی جائے تو پھر اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہاں میں تاثیر کے ساتھ، اینی سے کچھ غلط تو نہیں کیا نا، کہ لائک وہ اس سے ملنے تو نہیں گئی تھی۔ اور شارق بھی بلا وجہ ہمیں غصہ کر رہا ہے، بھائی کچھ نہیں ہوگا اگر چلی گئی ہے تو، وہ چھپا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، پر پھر اس کے مائنڈ میں یہی ہے کہ وہ شاید اب بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ان دونوں کے بیچ میں سب ٹھیک ہو جائے، اور جو اس کا علاج کیا اپنے دوستوں کا، اس نے مزہ آیا اس پہ، تو کتنی گھٹیا لینگویج یوز کر رہے تھے وہ۔ تو اوور آل اچھی ایپیسوڈ تھی، بس مجھے یہ ہے کہ سب اچھا رہے، شارق اور طیبہ کے بیچ میں دونوں ایک دوسرے پہ بھروسہ رکھیں، اور بس یہ جلدی سے یہ جو ولن ہے نا منحوس مارا، یہ تو اس کا تو سامنے آ جائے، جو بھی اس کا کچا چٹا ہے نا سب۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ میں۔ آپ ضرور اپنے ریویوز شیئر کیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور ویوز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں تو پلیز ویڈیوز کو شیئر کیا کریں دوسرے لوگوں تک، اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔